پاکستان کی اکانومی ایک برنک پہ ہے اس وقت کولیپس کے، کیونکہ ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے اور ریزروز پاکستان کی $3 بلین سے بھی کم ہیں۔ اور یہ اتنے ریزروز ہیں کہ پاکستان ان میں صرف چند ہفتے اپنے فیول کے چارجز پے کر سکتا ہے، اپنی انرجی کی کوسٹ میٹ کر سکتا ہے، اور اس طرح کے باقی جتنے بھی اسٹیٹ کے ایکسپینسز ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی ڈیل ہے وہ اگلے کوئی مہینے کے مڈ تک بھی شاید لگ رہا ہے کہ نہ ملے، اور اس کی وجہ سے جو بیل آؤٹ ہمیں ڈفرینٹ کنٹریز سے ملنا تھا وہ بھی شاید ڈیلے ہو جائے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو ایک سیریس چیلنج پاکستان کو درپیش ہے وہ سیکیورٹی والے فرنٹ پہ ہے، کیونکہ ٹی ٹی اے اور اسی طرح آئی ایس کی سپورٹ کے ساتھ پاکستان میں اس وقت کافی زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس نے کافی اٹیک کیے ہیں پشاور میں اور ڈفرینٹ باقی کے پی کے اور پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں، اور سچویشن کافی سیریس اس لیے ہے کیونکہ پاکستان نے کافی سنجیدہ کوششیں کی ہیں کہ کسی قسم کا ایک سیز فائر ہو جائے ود ٹی ٹی پی، لیکن یہ نہیں ہو پایا۔ پاکستان نے اپنا علماء کا وفد بھیجا تھا، اس کے علاوہ یہاں پاکستان کے اسٹیٹ کے منسٹرز وغیرہ گئے تھے، اور کافی کوششیں ہوئی ہیں اس معاملے میں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسم کا سیز فائر ہو جائے، لیکن یہ ہوتا نہ نظر آ رہا ہے اور نہ ہو پایا ہے۔ ٹی ٹی پی کو سپورٹ طالبان بھی کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ القاعدہ اور داعش بھی ملی ہوئی ہیں، اور یہ ساری تنظیمیں ایک دوسرے کو سپورٹ اب کرتی ہیں تاکہ کبھی بھی ان کو والنٹیئرز کی کمی جو ہے وہ نہ فیل ہو، نہ اس کی وجہ سے ان کے جو اٹیکس اور منصوبے اور پلانز ہیں وہ فیل ہوں۔ تو یہ ایک بڑا مطلب سیریس ایشو ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے اور پاکستان کی اکانومی آج کل بہت ویک ہے، ایٹ دی برنک آف کولیپس ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اخراجات ڈیفنس پہ پاکستان افورڈ بھی نہیں کر پا رہا، لیکن کرنے بھی پڑ رہے ہیں۔ اور ایسی سچویشن کے اندر پاکستان کے سیاستدانوں کا آپ حال دیکھیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت صرف اس چیز میں بزی ہے کہ کسی طرح سے وہ پی ٹی آئی کو ڈیفیٹ کر دے اور ان کو ختم کر دے پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو سے، جبکہ پی ٹی آئی صرف اس ویٹ میں ہے کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کی اسٹیٹ چاہے فیل ہو یا پھر پاکستان چاہے کولیپس کرے، اکنامک ڈیفالٹ آئے یا پھر جو مرضی ہو جائے، بس یہ ہو جائے کہ پی ٹی آئی کو حکومت مل جائے۔ اس کی بڑی کوشش وہ لوگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے سچویشن ایسی خراب ہو اور ریاست اور حکومت ایسی فیل ہو کہ ہمارے لیے یہ میدان جو ہے بالکل خالی ہو جائے۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک بڑے عجیب اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے سیریس قسم کے کرائسس ہیں جس میں اس وقت پاکستان کی ریاست پھنسی ہوئی ہے، اور اس میں سے پاکستان نکل کیسے سکتا ہے، اور ان حالات میں پاکستان آیا کیسے، اور پاکستان اگر ان حالات سے نہ نکل سکا اور اسٹیٹ فیل ہوئی تو دنیا کے لیے اور پاکستان کے شہریوں کے لیے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، ہم اسی پہ آج بات کریں گے۔ پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ پاکستان کو رول کیا ہے۔ قائد اعظم کی ڈیتھ ایک بڑے مسٹیریس طریقے سے ہوئی تھی، اور 51 میں پاکستان بننے کے صرف 4 سال کے اندر لیاقت علی خان کو بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب پوری دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز، خصوصاً پروگریسو جہاں پہ حکومتیں تھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، اور وہ خوش قسمت کنٹریز تھے میں کہوں گا، وہاں پہ جہاں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی اور اسٹیبلٹی آ رہی تھی اور کوششیں کی جا رہی تھیں کہ ریاستیں اپنے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق اور سروسز دیں، وہاں پاکستان کے اندر وزیر اعظم کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ پاکستان نے صرف 5 سال کے اندر 5-6 وزیر اعظم تبدیل کر دیے، پھر 56 کا کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں جو نظریہ پاکستان تھا مسلم لیگ کا اور جناح کا، اس کے ٹوٹلی اگینسٹ کچھ مطلب چیزیں ایڈ کر دی گئیں۔ اس کے بعد 58 میں مارشل لاء لگا دیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ یہ جی ایک ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ پاکستان نے دیکھا ہے، بٹ ایسا ہوا اس لیے نہیں کیونکہ 71 کے اندر پاکستان ٹوٹ گیا۔ اگر پاکستان میں واقعی میں کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی اور شہریوں کو کچھ ملا ہوتا تو واقعی میں کوئی پیٹریوٹزم اور کوئی سٹیٹس ہوتے سٹیزنز کے پاکستان کے اندر، اور پاکستان نہ ٹوٹتا۔ پھر اس کے بعد پاکستان افغانستان وار میں کود گیا، اس میں پاکستان نے طالبان کو ٹرین بھی کیا، لیکن 90s میں جب امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا تو اس کے بعد پاکستان نے انہی طالبان کے اگینسٹ امریکہ کے ساتھ مل کے وار چھیڑ دی، جس 9/11 والے واقعے کے بعد، اور تب سے یہ پاکستان کے اندر سے بھی لوگ اس میں شامل ہیں اور افغانستان سے بھی شامل ہیں، اور ڈفرینٹ پوری مسلم دنیا میں سے لوگوں نے جو تنظیمیں بنائی ہیں ان کے والنٹیئرز بھی ان میں شامل ہیں، اور ان کو تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، جو کہ پاکستان پہ اٹیک کرتے آئے ہیں۔ پاکستان پاس میں بھی ڈوئل پالیسی رکھتا تھا ریگارڈنگ افغانستان کے، کچھ اچھے طالبان ہیں
کچھ برے طالبان ہیں، اور برے طالبان وہ ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف مضموم عزائم رکھتے ہیں، تو ان کو تحریک طالبان پاکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور آج کل انہی کے اگینسٹ پاکستان کو ایک سیریس چیلنج درپیش ہے، اور انہی کو ہم نے خود ٹرین کیا تھا، بٹ ناؤ دے آر سیریس چیلنج فار پاکستان اینڈ فار آر ریزیڈنٹس۔ امریکہ کے انخلاء کے بعد 2021 کے اگست میں جب وہاں کی حکومت کو بالکل ہرا کے اور وہاں پہ اپنی حکومت جما کے طالبان بیٹھے تھے، تو پاکستان کی یہاں کی انٹیلیجنسیا اور اسٹیٹ اور سارے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو طالبان حکومت ہے ڈیفرنٹ ہوگی، اور یہ ہمیں سپورٹ کرے گی ایز کمپیئر ٹو دیئر ڈیموکریٹک گورنمنٹ، جو کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے پہ اتنا تیار نہیں تھی۔ لیکن طالبان نے اب ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کافی سپورٹ کیا ہے، اینڈ کافی سمپتیز ہیں ان کی پاکستان پہ اٹیک کرنے والے طالبان کے ساتھ، اور وہ ان کو ہر طرح کی سپورٹ بھی دیتے ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ زیادہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں اور ہم میں نہ آپ انٹرفیئر کریں، ورنہ آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے۔ سو پاکستان کی جو افغانستان کے حوالے سے طالبان کے حوالے سے ایک پالیسی تھی وہ فیل ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ شروع سے ہی جتنی بھی پالیسیز بنائی ہیں ان کے فیلئر دیکھے ہیں، اور یہ انہی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسلسل ہے کہ پاکستان کی ریاست میں کچھ لوگ صرف اپنی مرضی سے پالیسیز بنا لیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پالیسیز جو ہیں یہ بالکل ناکام ہوئی ہیں، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کے اندر کسی قسم کا ویژن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو اکنامک فرنٹ ہے وہاں پہ بھی پالیسی پاکستان نے ہمیشہ ایسی بنائی ہیں جو کہ ایک ایلیٹ کلاس کو سپورٹ کرتی تھیں، یا پھر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو وہ رکھتی تھی حکومت کے اندر اور ریاست میں، ان کے ایک کی رول کو وہ ہمیشہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپاور کرتا ہے یہ سسٹم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر نہ کیپٹلزم کبھی مطلب صحیح سے نشو و نما پا پایا ہے، کیونکہ کبھی اسٹیبلٹی اور پیس رہا ہی نہیں ہے، اور نہ سوشلسٹ پالیسیز کنٹینیو کی، کیونکہ جب بھٹو نے نیشنلائزیشن کی تھی اس کے بعد ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد سے پاکستان ہمیشہ انتہائی لبرل اور کیپٹلسٹ قسم کی پالیسیز بناتا آیا ہے، جب سے یہ 90s کے بعد کا نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا دور ہے تب سے، اور اس کے اندر پاکستان نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں جس کی وجہ سے اب اس کے کانسیکوینسز پاکستان زیادہ سیریسلی بھگت رہا ہے، پہلے بھی بھگت رہا تھا۔ اس میں آئی پی پیز والا معاہدہ شامل تھا، اور بھی کئی چیزیں جو انہوں نے پرائیویٹائز کی تھیں آفٹر نیشنلائزیشن، وہ ساری شامل ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن پاکستان شروع سے کر ہی نہیں سکا، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ امپلائمنٹ بھی نہیں لوگوں کو ملی، اور ان کو بہتر کوئی اسکل سیٹ اور ٹریننگ بھی نہیں ملی، جس کی وجہ سے ہم کیپٹل کو بھی اتنا اٹریکٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا لیبر جو ہے اس میں اتنا کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے، اتنا کوئی زیادہ کوئی اسکلز والا ہمارے پاس لیبر نہیں ہے جو کہ فورن جو کیپٹل ہے اس کو اٹریکٹ کرے۔ اور پیس اور اسٹیبلٹی جو ہے وہ انٹرنل افیئرز جو ہیں اور جو پاکستان کی پالیسیز رہتی ہیں اور جو ٹیررزم والی ویو ہے اس کی وجہ سے کبھی آ ہی نہیں پائی۔ جب ٹیررزم نہیں تھا تب بھی پاکستان مختلف قسم کے مطلب کبھی یہاں پہ سیکٹیرین وائلنس ہو رہی ہے، کبھی یہاں پہ انٹرنلی سویلین اور ملٹری جو ہیں ان کی آپس میں ٹینشنز چل رہی ہیں گروپس کی، پھر کشمیر میں ٹینشنز پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے پھیلتی رہی ہیں، انڈیا کا بھی کسی حد تک رول ہو سکتا ہے۔ سو ناؤ اب پولیٹیکل سینیریو بھی ایسا ہے ملک کا کہ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشینز بھی زیادہ صرف اس چیز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا سارا فوکس ہے کہ کیسے ہم پاکستان کے اقتدار پہ قائم رہ سکتے ہیں، اور وہ آپ کو پی ٹی آئی میں بھی نظر آئے گا، اور جس طرح کی مسلم لیگ ابھی حکومت کری ہے اس میں بھی نظر آئے گا۔ سو اب پاکستان کو کانسیکوینسز کیا بھگتنا پڑ سکتے ہیں؟ پاسبلٹی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اکنامیکلی ڈیفالٹ کر جائے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر کافی قسم کی انٹرنیشنل کنڈیشنز وغیرہ لاگو ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو اسٹیٹ والا اپریٹس ہے یہ ٹوٹلی چینج ہو جائے 180 ڈگری پہ، اور اس کے اندر جو اسٹیٹ ہماری کے بہت سے انٹرسٹ ہیں وہ بھی مطلب ایٹ اسٹیک آ جائیں۔ سیکنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اکنامیکلی ہم اتنا ویک ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو ایشوز آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم ملیٹریلی اتنا لڑ ہی نہ سکیں، اور یہاں پہ بھی جس طرح ڈیموکریٹک گورنمنٹ افغانستان کی ختم ہو گئی تھی اور طالبان نے حکومت بنا لی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے بھی پریشر گروپس آ کے حکومت بنا لیں، ایران کی طرح کا ریولوشن آ جائے جس میں کوئی
کنزرویٹو گروپ اوپر آ جائے یا پھر کوئی ریولوشنری گروپ اوپر آ جائے یا پھر ہم دہشت گردوں سے لڑ ہی نہ سکیں. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ مے بھی پاکستان یہ ملیٹریلی تو کسی طرح سے ڈیفینس کر جائے یا پھر پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی اور چائنا اور امریکہ جیسے کنٹریز جو کہ پاس میں بھی کرتے ہیں وہ ہیلپ کریں اور پاکستان ملیٹریلی تو نہ ہارے لیکن اکنومیکلی اتنا ویک ہو جائے کہ پاکستان کا برین ڈرینیج جو ہے وہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے. اور جس طرح لیبنان کی آدھی پاپولیشن باہر چلی گئی تھی تو پاکستان کی بھی باہر چلی جائے. ان میں سے کسی بھی سینیریو میں اگر اسٹیٹ ویک ہوتی ہے تو اس سے ہیومینیٹیرین کرائسس آنے کا، غربت پھیلنے کا، انفلیشن کے بہت زیادہ ہونے کا اور لوگوں کے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کا سیریا سے بھی زیادہ نیچے گر جانے کا چانس جو ہے یہ بہت زیادہ ہے.